بد کردار لڑکی، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، چلی جاؤ یہاں سے۔ شہروز افندی کی بات پر میشا ساکت رہ گئی۔ ابھی 3 دن پہلے ہی تو شہروز نے اس سے نکاح کیا تھا، وہ تو ویسے ہی لاوارث تھی۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں شہروز؟ میرا قصور کیا ہے؟ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ تمہاری بد کرداری کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ تم اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ کئی راتیں رنگین کر چکی ہو۔ اس گھٹیا الزام پر میشا نے اسی وقت گھر چھوڑ دیا۔ دوسرے دن شہروز کے دوست کا فون آیا، وہ ساری تصویریں جھوٹی تھی۔ میشا بھابھی بے قصور ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے تلاش کرنے لگا، پر میشا نے اسی رات نہر میں چھلانگ۔ شہروز غصے سے اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں نفرت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بار بار میشا کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی نہ ہو۔ کمرے کی وحشت زدہ گھٹن میں نفرت کی آگ تھی۔ میشا کے ہاتھ کانپ رہے تھے جبکہ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ شہروز نے غصے سے بیڈ پر کچھ تصویریں اور کاغذات پھینکے تھے، وہ تصویریں فرش پر بکھر گئی تھیں۔ میشا نے جیسے ان تصویروں پر نظر ڈالی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جانتی تھی یہ سب جھوٹ تھا، کسی نے بڑی چالاکی سے اس کے خلاف سازش کی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب شہروز تک پہنچا کیسے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم میرے علاوہ بھی کئی لوگوں کے ساتھ ریلیشن میں رہ چکی ہو۔ اپنی معصوم شکل کے پیچھے تم نے اتنا بڑا جھوٹ چھپا رکھا تھا۔ تمہارے چہرے سے شرافت کا نقاب اتر چکا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ میں مزید تمہیں اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا، شہروز نفرت سے بولا تھا۔ میشا کی آنکھوں میں فوراً آنسو بھر آئے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تصویریں اٹھائی۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ تصویریں میری نہیں ہیں۔ میں نے جو کچھ آپ سے کہا تھا وہ سب سچ تھا، میں نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا۔ میشا نے سر جھکائے دھیمی آواز میں کہا تھا، لیکن شہروز جیسے سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ سچ تھا یا جھوٹ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن مجھے حیرت ہے کہ تم جیسی لڑکی بھی کسی کو بے وقوف بنا سکتی ہے۔ تمہارے اس معصوم چہرے کے پیچھے اتنا گندا کردار چھپا ہوگا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شہروز کی باتیں تیر کی طرح میشا کے دل میں اتر رہی تھی۔ میشا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ صرف چند دن پہلے تک یہی شخص اس کی ہر چھوٹی بات پر مسکرا دیتا تھا، اس کی ایک اداسی پر پریشان ہو جاتا تھا، لیکن آج وہی شخص اسے اس طرح ذلیل کر رہا تھا جیسے وہ کوئی غیر ہو۔ سب گھر والے شادی میں گئے ہوئے ہیں، اس لیے چپ چاپ اپنا سامان لو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ اپنے گھر والوں کو کیا جواب دینا ہے وہ میں خود دے دوں گا۔ اگر کسی نے سوال کیا تو میرے پاس جواب موجود ہے، لیکن تم ان کے واپس آنے سے پہلے یہاں سے چلی جاؤ، شہروز نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ میشا کے لیے اس سے زیادہ ذلت کی بات اور کوئی نہیں تھی۔ وہ پہلے ہی زندگی کی بے شمار مشکلوں سے گزر رہی تھی۔ اب جس شخص کو اس نے اپنا سب کچھ مانا تھا وہی اس پر الزام لگا رہا تھا۔ اس کی خاموش آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے، لیکن اس نے بامشکل اپنے آنسو روک لیے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شہروز اس کی کمزوری دیکھے۔ شہروز جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے کھڑا تھا، اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، جیسے اگر ایک لمحہ بھی میشا نے دیر کی تو اسے دھکے دے کر باہر نکال دے گا۔ میشا خاموشی سے الماری کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنا کالا سا بیگ نکالا اور اس میں وہی پرانے کپڑے رکھنے لگی جو وہ اپنے گھر سے لے کر آئی تھی۔ اس نے کمرے کی کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ زیور نہ قیمتی کپڑے، جیسے وہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ اسے کسی چیز کا لالچ نہیں۔ اس کی نظریں بار بار دھندلا رہی تھی، ہر چیز اسے خواب جیسی لگ رہی تھی۔ ابھی چند لمحے پہلے تو وہ خوشی خوشی تیار ہوئی تھی۔ وہ گلابی رنگ کا سوٹ پہنا تھا، ہاتھوں میں 2-3 چوڑیاں پہنی تھی اور ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائی تھی۔ وہ خوش تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی اب سنور گئی ہے، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ رات کی خاموشی اس کی ساری خوشیاں نگلنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ جیسے اس نے بیگ اٹھایا، شہروز کی سرد آواز نے اسے روک دیا۔ یہ لو، یہ پیسے بھی رکھ لو،
یہ تمہاری ان 3 راتوں کی قیمت ہے جو تم نے میرے ساتھ گزاری ہیں۔ طلاق کے پیپرز بھی جلد بھجوا دوں گا۔ یوں سمجھو کہ میرا اور تمہارا کوئی رشتہ تھا ہی نہیں۔ شہروز نے نوٹوں کی 3 موٹی گڈیاں اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ میشا کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی۔ اس نے ان پیسوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اس کی عزت اور محبت کو چند نوٹوں میں تولا جا رہا تھا، لیکن اس نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ خاموشی سے بیگ اپنے کندھے پر ڈالا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہروز نے اسے ایک بار پھر آواز دی تھی۔ کہنے لگا، کیوں یہ پیسے یہاں پر چھوڑ کر جا رہی ہو؟ اس میں سے ایک ایک روپیہ حرام ہے مجھ پر۔ اپنی رقم وصول کر کے جاؤ۔ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہی تمہارا پیشہ تھا، اور تم جیسی پیشہ ور لڑکی سے میں نے شادی کر کے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر دی۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بول رہا تھا۔ مزید خاموش رہنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس نے پلٹ کر شہروز کی طرف دیکھا اور پھر ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، میں نے نکاح جیسے پاکیزہ رشتے میں بندھنے کے بعد اپنا آپ کے سپرد کیا تھا۔ کم از کم میری نظروں میں اپنا آپ مت گرائیں مسٹر شہروز۔ میں نے آپ سے محبت کی تھی اور آپ میری محبت کو ان پیسوں سے نہیں تول سکتے۔ شہروز نے ایک اچٹتی سی نظر اس پر ڈالی اور دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ تبھی اچانک اس کے موبائل پر میسج کی آواز آئی۔ شہروز نے بے دلی سے موبائل نکالا۔ وہ اس کا دوست فہد تھا۔ اس نے وائس میسج بھیجا تھا۔ شہروز وہیں کھڑا کھڑا میسج سننے لگا۔ شہروز، میری بات غور سے سنو۔ مجھے ابھی کسی نے بتایا کہ نیلم تمہیں اور میشا کو الگ کرنے کے لیے کوئی چال چل رہی ہے۔ اس نے کچھ جھوٹی تصاویریں اور جعلی کاغذات بنوائے ہیں۔ مجھے اس کے گھر کام کرنے والی ملازمہ نے سب بتایا ہے، اس لیے اس کی کسی بات پر یقین مت کرنا۔ میں 2-3 گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں، پھر تمہیں سب سچ بتاتا ہوں۔ فہد کی آواز ختم ہوتے ہی شہروز کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا تھا۔ تو کیا یہ سب جھوٹ تھا؟ کیا نیلم نے اسے دھوکہ دیا تھا؟ کیا اس نے جھوٹی تصویریں اور جعلی کاغذات کے ذریعے میشا کو بدنام کیا تھا؟ شہروز کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اسے اچانک یاد آیا کہ میشا مسلسل کہہ رہی تھی کہ وہ بے قصور ہے، لیکن اس نے ایک بار بھی اس کی بات سننے کی کوشش نہیں کی۔ اگر یہ سب جھوٹ تھا تو اس نے میشا کے ساتھ کیا کر دیا؟ کاش یہ میسج صرف 2 منٹ پہلے آ جاتا، صرف 2 منٹ، لیکن انہی 2 منٹوں میں 2 زندگیاں تباہ ہو چکی تھی۔ شہروز پاگلوں کی طرح کمرے سے باہر بھاگا۔ بارش بہت تیز ہو چکی تھی، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن وہ صرف میشا کو تلاش کرنا چاہتا تھا۔ میشا کہاں گئی؟ کس طرف گئی؟ اس نے گیٹ پر کھڑے بوڑھے چوکیدار سے بے چینی میں پوچھا۔ چوکیدار گھبرا کر بولا، وہ دائیں طرف گئی ہیں شہروز صاحب۔ شہروز فوراً اسی طرف بھاگا۔ بارش مسلسل برس رہی تھی، سڑکیں سنسان تھیں، میشا کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز اپنے ہاتھوں سے کھو دی ہو۔ اس کے ذہن میں بار بار میشا کا روتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ بار بار خود کو کوس رہا تھا، کاش اس نے ایک بار اس کی بات سن لی ہوتی، کاش اس نے اس پر بھروسہ کیا ہوتا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میشا اندھیرے اور بارش میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ شہروز سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اب اس کے آنسو کسی کام کے نہیں تھے۔ چند ماہ پہلے شہروز گاڑی میں بیٹھا اپنے دوست فہد کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سامنے موجود بڑے سے ریسٹورنٹ سے کھانا پیک کروا رہا تھا کیونکہ دونوں کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ پورا دن میٹنگ میں گزر گیا تھا اور اب دونوں بری طرح تھک چکے تھے۔ وہ اس شہر میں ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں آئے تھے۔ یہاں شہروز نے خوبصورت سا فلیٹ خرید رکھا تھا کیونکہ اکثر اس کا اس شہر میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ جب بھی وہ یہاں آتا اپنے دوست فہد کے ساتھ اسی فلیٹ میں رکتا تھا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد اب دونوں سیدھا فلیٹ جا کر آرام کرنا چاہتے تھے، لیکن فہد کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ شہروز بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، اسے سخت کوفت ہو رہی تھی۔ آخر ایک کھانا لینے میں اتنا وقت کون لگاتا ہے؟ اس نے بیزاری سے لمبا سانس لیا اور وقت گزارنے کے لیے موبائل نکال لیا۔ ابھی وہ موبائل دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے گاڑی کے شیشے پر زور زور سے دستک دی۔
ایک لڑکی بہت بری حالت میں گاڑی کے پاس کھڑی تھی. اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا. وہ خوف سے کانپ رہی تھی اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی جیسے کوئی اس کے پیچھے ہو. خدا کے لیے میری مدد کریں, مجھے اپنی گاڑی میں چھپا لیں. اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جائیں گے, وہ روتے ہوئے بولی. اگلے ہی لمحے اس نے جلدی سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر خود کو اندر چھپا لیا. کالے رنگ کے دوپٹے میں لپٹی وہ لڑکی فوراً سیٹ کے نیچے کی طرف سکڑ کر بیٹھ گئی جیسے اپنی جان بچا رہی ہو. شہروز حیران رہ گیا. وہ لڑکی اس قدر خوف زدہ تھی کہ اس کے ہاتھ تک کانپ رہے تھے. اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا. شہروز نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا. تبھی اس کی نظر تھوڑے فاصلے پر کھڑے دو آدمیوں پر پڑی. دونوں کے چہرے خطرناک لگ رہے تھے. ان کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ عام لوگ نہیں ہیں. سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ ان کے ہاتھوں میں پسٹل تھے. وہ دونوں مسلسل ادھر ادھر کسی کو ڈھونڈ رہے تھے. شہروز کو فوراً سمجھ آ گیا کہ وہ اسی لڑکی کو تلاش کر رہے ہیں. چند لمحے بعد ان میں سے ایک آدمی اس کے قریب آیا اور بے چینی سے بولا, کیا آپ نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے؟ کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ابھی اسی طرف بھاگ کر گئی ہے. شہروز نے سرد نظروں سے اسے دیکھا اور پھر سخت لہجے میں بولا, پہلے تو یہ بتاؤ تم لوگ سرعام اسلحہ لے کر کیوں گھوم رہے ہو؟ شکلوں سے گنڈے لگ رہے ہو. لگتا ہے کسی لڑکی کو زبردستی اٹھانے نکلے ہو. شہروز کی بات سن کر وہ آدمی گھبرا گیا. اس نے فوراً نظریں چرائی اور بنا کچھ کہے واپس چلا گیا. کچھ دیر بعد دونوں آدمی وہاں سے غائب ہو گئے, لیکن لڑکی ابھی تک گاڑی کی پچھلی سیٹ پر چھپی ہوئی تھی. اس کا جسم مسلسل کانپ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد فہد واپس آ گیا. وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا فوراً بولنے لگا کہ اللہ کی پناہ, آج تو بہت رش تھا. لگ رہا تھا پورے شہر کی عورتوں نے اپنے شوہروں کو کھانا لینے بھیج دیا ہے. میری تو باری ہی نہیں آ رہی تھی. فہد مسلسل بولے جا رہا تھا جبکہ شہروز خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا. جیسے گاڑی آگے بڑھی, پچھلی سیٹ پر بیٹھی لڑکی ذرا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. اچانک فہد کی نظر شیشے میں اس پر پڑی تو وہ زور سے چیخ اٹھا, یا اللہ شہروز, گاڑی روکو, ہماری گاڑی میں کوئی چڑیل بیٹھی ہے. فہد خوف زدہ بننے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا تو شہروز نے اسے گھورا, بکواس بند کرو, یہ کوئی چڑیل نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی لڑکی ہے. فہد فوراً پلٹا اور حیرانی سے اسے دیکھنے لگا. کالے دوپٹے میں لپٹی وہ لڑکی بہت خوفزدہ لگ رہی تھی. اس کا چہرہ اب بھی دوپٹے سے آدھا چھپا ہوا تھا. شہروز نے سنجیدگی سے پوچھا, تمہیں کہاں جانا ہے؟ اگر چاہو تو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں. اتنی رات کو اکیلے سڑکوں پر گھومنا لڑکیوں کے لیے محفوظ نہیں ہوتا. تبھی تو تم لوگ مشکل میں پھنس جاتی ہو. شہروز سخت لہجے میں بولا. فہد ابھی تک حیران تھا کہ آخر یہ لڑکی گاڑی میں آئی کیسے اور شہروز اسے اپنے ساتھ کیوں لے جا رہا ہے. لڑکی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دھیمی آواز میں کہا, آپ نے آج میری جان بچائی ہے. خدا کے لیے ایک اور مہربانی کر دیں, مجھے کسی دارالامان یا وومن شیلٹر ہوم چھوڑ دیں. اگر میں گھر گئی تو وہ لوگ دوبارہ آ جائیں گے. اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی. شہروز خاموش ہو گیا جبکہ فہد اب اور زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا. اسے لگ رہا تھا کہ معاملہ بہت الجھا ہوا ہے. تھوڑی دیر بعد گاڑی فلیٹ کے سامنے رکی. لڑکی نے پریشانی سے عمارت کو دیکھا اور دھیرے سے پوچھا, کیا یہ دارالامان ہے جہاں آپ مجھے چھوڑنے لائے ہیں؟ فہد ہنسی روکنے لگا لیکن شہروز نے سنجیدگی سے جواب دیا, نہیں, یہ ہمارا فلیٹ ہے. ابھی رات بہت ہو چکی ہے, اس لیے اس وقت کہیں جانا محفوظ نہیں. صبح ہوتے ہی میں تمہیں وہاں چھوڑ دوں گا جہاں تم جانا چاہتی ہو. آج رات تمہیں یہیں رکنا ہوگا. لڑکی فوراً ایک قدم پیچھے ہٹی اور غصے سے بولی, میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں. میں اپنی عزت بچانے کے لیے رات کو سڑکوں پر بھٹک رہی ہوں اور آپ اتنے آرام سے کہنے کہ میں رات آپ دونوں کے ساتھ گزاروں. شرم آنی چاہیے آپ کو. وہ غصے سے مسلسل بولتی جا رہی تھی. فہد حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا جبکہ شہروز نے غصے سے کہا, دماغ خراب ہے تمہارا؟ اگر ہمیں تمہیں نقصان پہنچانا ہوتا تو ہم تمہیں ان گنڈوں سے بچا کر یہاں کیوں لاتے؟ ہم صرف تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں. رات کے اس وقت تمہیں اکیلا چھوڑنا ٹھیک نہیں ہوگا. اگر ہم پر بھروسہ ہے تو اندر چلو, ورنہ راستہ کھلا ہے, جا سکتی ہو. لیکن یاد رکھو وہ لوگ ابھی بھی تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے. لڑکی خاموش ہو گئی. وہ پریشانی سے کبھی شہروز کو دیکھتی اور کبھی فہد کو.
شاید وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ان دونوں پر بھروسہ کرے یا نہیں۔ آخر کار بے بسی سے اس نے سر جھکا لیا اور آہستہ آہستہ ان دونوں کے پیچھے چل دی۔ فہد نے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور کھانا لے کر سیدھا کچن میں چلا گیا، جبکہ شہروز صوفے پر بیٹھ گیا۔ لڑکی ابھی تک دروازے کے قریب کھڑی تھی، جیسے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ شہروز نے اسے بھی کھانے کے لیے کہا، لیکن وہ خاموشی سے نظریں جھکائے کھڑی رہی، جیسے کسی نے اسے سزا دی ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ کئی دنوں سے سکون سے نہ سوئی ہو اور نہ ہی پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ فہد آہستہ آواز میں شہروز کے قریب ہوا اور سرگوشی کرتے ہوئے بولا، یار آخر یہ لڑکی ہے کون اور تم اسے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ کیا تم اسے پہلے سے جانتے ہو؟ مجھے تو یہ سارا معاملہ بہت عجیب لگ رہا ہے۔ شہروز نے تھکے ہوئے انداز میں جواب دیا، میں خود نہیں جانتا یہ کون ہے۔ زبردستی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن میں نے دیکھا کچھ لوگ اس کے پیچھے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پسٹل بھی تھے۔ لگتا ہے معاملہ بہت پیچیدہ ہے، اب یہ خود کچھ بتائے گی تو ہی پتہ چلے گا۔ دونوں آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی مسلسل انہی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اب کسی پر آسانی سے بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے شاید زندگی میں بہت برے لوگ دیکھے تھے۔ وہ ہر انسان سے خوف کھانے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شہروز نے کھانے کی پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی اور بولا، ہم دونوں اندر کمرے میں جا رہے ہیں، تم آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ یہ کہہ کر وہ فہد کے ساتھ اندر چلا گیا۔ لڑکی کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ دونوں واقعی اندر چلے گئے ہیں تو آہستہ آہستہ صوفے کے قریب آئی۔ کل سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بھوک شدت سے لگ رہی تھی، لیکن بھوک سے زیادہ اسے اپنی عزت کی فکر تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے برگر اٹھایا اور چھوٹے چھوٹے نوالے لینے لگی۔ اس وقت وہ معمولی سا برگر بھی اسے کسی شاہی کھانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ دوسری طرف کمرے میں فہد پریشان انداز میں بولا، تم بھی حد کرتے ہو یار، ایک انجان لڑکی کو سیدھا فلیٹ پر لے آئے ہو۔ اگر کوئی قتل یا پولیس کا معاملہ ہوا تو ہم دونوں بری طرح پھنس جائیں گے۔ شہروز اس کی بات سن کر ہلکا سا ہنس دیا، تم ہمیشہ سے ہی بہت ڈرپوک ہو، لیکن ہاں اتنا ضرور لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی کسی بہت بڑی مشکل میں ہے۔ شاید اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہے یا کسی نے اسے زبردستی پکڑنے کی کوشش کی ہے۔ اب اگر یہ خود کچھ بتائے گی تو سمجھ جائے گی، ورنہ صبح ہوتے ہی میں اسے کسی دارالامان چھوڑ دوں گا۔ فہد واش روم میں چلا گیا، جبکہ شہروز خاموشی سے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھی، لیکن اس کے ذہن میں بار بار اسی لڑکی کا خوفزدہ چہرہ آ رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد اسے اچانک اس لڑکی کا خیال آیا۔ اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر جھانکا۔ وہ لڑکی صوفے پر بیٹھی تھی، اس نے دونوں پاؤں اوپر کیے ہوئے تھے اور اپنے گھٹنوں میں سر دیا ہوا تھا۔ شاید روتے روتے یا ڈرتے ڈرتے وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ جیسے شہروز باہر آیا، ہلکی سی آواز پر ہی لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے فوراً چاروں طرف دیکھا، جیسے کسی ڈراؤنے خواب سے جاگی ہو۔ اس کا سانس تیز چل رہا تھا اور چہرے پر صاف خوف نظر آ رہا تھا۔ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ معمولی سی آواز پر بھی کانپ اٹھتی تھی۔ شہروز پہلی بار محسوس کر رہا تھا کہ یہ لڑکی صرف خوفزدہ نہیں بلکہ بہت ڈری ہوئی بھی ہے۔ اس کے چہرے پر وحشت تھی، جیسے انسانوں کی دنیا میں کوئی پری۔ شہروز نے نرمی سے کہا، ڈرو مت، یہاں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، تم آرام سے سو جاؤ۔ لیکن میشا کی آنکھوں میں اب بھی خوف باقی تھا، جیسے وہ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی ہو کہ واقعی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بغیر مطلب کے کسی کی مدد کرتے ہیں۔ اس کا خوبصورت چہرہ شہروز کے سامنے تھا۔ اب جا کر شہروز نے پہلی بار میشا کو غور سے دیکھا تھا۔ واقعی وہ بے حد خوبصورت تھی۔ دودھ جیسی گوری رنگت پر کالے رنگ کا دوپٹہ اس نے اس طرح لپیٹ رکھا تھا جیسے خود کو دنیا کی نظروں سے چھپانا چاہتی ہو۔ اس کے چہرے پر عجیب سی معصومیت تھی، آنکھیں بڑی بڑی اور خوف سے بھری ہوئی تھی۔ پاؤں میں نازک سی چپل تھی اور سادہ سی کپڑوں میں بھی وہ بہت الگ اور خاص لگ رہی تھی۔ وہ کسی بہت اچھے اور امیر گھرانے کی لڑکی لگتی تھی۔ اس کے انداز اور بات کرنے کے طریقے سے کہیں بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ عام یا غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ شہروز کے دل میں بار بار یہی سوال اٹھ رہا تھا کہ آخر ایسی کون سی مصیبت تھی جس نے اس لڑکی کو آدھی رات سڑکوں پر بھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ میشا فوراً چونک گئی اور ڈری ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شہروز نے نرمی سے کہا، اگر تم چاہو تو دوسرے کمرے میں جا کر
आराम से सो सकती हो। सुबह होते ही मैं तुम्हें किसी दारुल अमान छोड़ दूंगा। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं और हम दोनों पर भरोसा करो। जिस तरह तुम एतबार करके हमारी गाड़ी में बैठकर यहाँ तक आई हो, उसी तरह ये रात भी गुजर जाएगी। सुबह मैं वहाँ तुम्हें छोड़ दूंगा जहाँ तुम जाना चाहती हो। शहरोज खुद हैरान था कि वो उससे इतनी नरमी से क्यों बात कर रहा है। वो आमतौर पर किसी से इतना नरम लहजा इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन मीशा की खौफजदा हालत देखकर उसका दिल न जाने क्यों नरम पड़ गया था। मीशा ने फौरन रफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, बस एक रात ही तो गुजारनी है, गुजर जाएगी। आप लोग कमरे में जाकर सो जाए, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी आवाज़ बहुत धीमी मगर अजीब सी कशिश लिए हुए थी। शहरोज चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा। ना जाने क्यों उसे महसूस हो रहा था कि इस लड़की के अंदर बहुत दर्द छुपा हुआ है। वो सिर्फ खौफज़दा नहीं बल्कि अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। शहरोज ने आहिस्ता से पूछा, अच्छा वो लोग कौन थे जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे? उनके हाथों में पिस्टल भी थे? क्या कोई कत्ल या दुश्मनी का मामला है? शहरोज के मुंह से ये बात सुनते ही मीशा की आंखें खौफ से फैल गईं। उसके चेहरे का रंग एकदम जर्द पड़ चुका था। इसने फौरन अपने दुपट्टे को मजबूती से पकड़ लिया, जैसे कोई डरावनी याद अचानक उसके सामने आ गई हो। वो नाजरा बाई के आदमी थे, मीशा ने धीमी आवाज में कहा। शहरोज ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जबकि मीशा की आंखों में एक बार फिर खौफ उतर आया था। वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहते थे क्योंकि मैं वहाँ से भाग आई हूँ। उसकी आवाज़ बुरी तरह कांप रही थी। शहरोज खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। मीशा ने चंद लम्हे आंखें बंद कर ली, जैसे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। फिर धीरे से बोली, आप नहीं जानते वो औरत कितनी खतरनाक है। वो लड़कियों को खरीदती और बेचती है। जो एक बार उसके पास चली जाए वो कभी वापस नहीं जा सकती। मैं भी वहाँ कैद थी। उसकी बात सुनकर शहरोज के माथे पर बल पड़ गए। मीशा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो बोलते बोलते रुक गई, जैसे उसके लिए मजीद बोलना मुश्किल हो रहा हो। शहरोज पहली बार पूरी संजीदगी से उसकी बात सुन रहा था। अब उसे अंदाज़ा हो रहा था कि मामला आम नहीं बल्कि बहुत ख़तरनाक है। मीशा ने कांपती आवाज़ में कहा, मैं एक बहुत अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे बाबा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, लेकिन बाबा के मरने के बाद सब कुछ बदल गया। मेरी सौतेली माँ ने मुझे नाजरा भाई के हाथों बेच दिया। ये कहते ही उसकी आवाज़ टूट गई। वो रोते हुए अपने चेहरे पर हाथ रखकर बैठ गई। शहरोज खामोश खड़ाई से देखता रहा। मीशा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शायद वो कई दिनों से अपने दिल में छुपा दर्द आज पहली बार किसी के सामने बयान कर रही थी। शहरोज के दिल में अजीब सा गुस्सा उभर रहा था। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि दुनिया में कुछ लोग कितने बेरहम होते हैं। मीशा ने रोते हुए कहा, वहाँ हर रोज़ मुझे डराया जाता था, मुझ पर दबाव डाला जाता था कि मैं उन लोगों की बात मान लूँ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। आज मौका मिला तो मैं वहाँ से भाग गई, लेकिन वो लोग मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए। अगर आप मुझे ना बचाते तो शायद आज मैं दोबारा उनके हाथ लग जाती। मीशा की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो मुसलसल काँप रही थी। शहरोज ने पहली बार महसूस किया कि ये लड़की सिर्फ मदद नहीं बल्कि एक महफूज ज़िंदगी मांग रही है। उसने आहिस्ता से पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया और नरम लहजे में बोला, अब तुम महफूज हो, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। शहरोज खुद हैरान था, वो एक अनजान लड़की के लिए इतनी फिक्र क्यों महसूस कर रहा है, लेकिन मीशा की आंखों में छुपा खौफ उसके दिल को बेचैन कर रहा था। वो दोनों अपने अपने कमरों में जाकर सो चुके थे। अगली सुबह जब शहरोज उठा और धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर आया तो सामने का मंजर देखकर एक पल को दम बखुद रह चुका था, क्योंकि वो लड़की अभी भी गहरी नींद में सोफे पर सो रही थी। अपनी काली चादर से उसने अपने वजूद को मुकम्मल तौर पर ढक रखा था। चेहरे पर बिखरे बालों की लटें एक अजीब ही मंजर पेश कर रही थी। वो कितनी देर खड़ा उसे देखता रहा। बिलाशबा वो हुस्न की मूरत थी, बस किस्मत की सितम ज़रीफियों ने उसकी ये हालत कर रखी थी। अगर वो खुद को सजा सवार कर रखती तो बेहद हसीन लगती। वो अभी यूं ही से खड़ा देख रहा था जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शहरोज ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकला और पलट कर देखा तो फहद उसके सामने खड़ा था। इसे घूर कर देख रहा था। कहने लगा, ओ भाई, वो लड़की हम पर एतबार करके यहाँ आई है, लेकिन तू उसे ऐसे देख रहा है जैसे अभी कच्चा चबा जाएगा। फहद की ये बात सुनकर वो फौरन से चुप करवाने लगा। दोनों धीरे धीरे चलते किचन में आ चुके थे और किचन का दरवाज़ा बंद कर चुके थे ताकि उनकी खिटर पिटर की आवाज़ से
उस मासूम लड़की की नींद खराब ना हो जाए। वो उसे घूर कर देख कर कहने लगा कि मैं बस यही देख रहा था कि न जाने कैसी कैसी परेशानी और मुश्किलात उसने देख रखी होंगी। फिर रात को मीशा ने उसे जो कुछ बताया था वो फहद को भी बता चुका था, जिसे सुनकर फहद परेशान हो गया। कहने लगा, यार उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ है बहुत बुरा है, और ये तो कह रही है कि इसे दारुल अमान या फिर वुमेन हॉस्टल छोड़ कर आए। लेकिन तुझे तो पता है ना, यहाँ लाहौर के जितने भी ऐसे इदारे हैं वहाँ पर कैसे उल्टे सीधे काम होते हैं। इसलिए ऐसा ना हो कि अब तो हम उसे इन गलत लोगों से बचा चुके हैं, लेकिन जब उसे किसी दारुल अमान जब वुमेन हॉस्टल छोड़ा जाएगा तो उसके साथ क्या कुछ गलत हो जाए। दोनों ही सोच में पड़ चुके थे। शहरोज़ कहने लगा कि उसको यहाँ पर ऐसे रख भी तो नहीं सकते हम दो, और एक ही अनजान लड़की, अगर किसी को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी, लोग क्या सोचेंगे। वो इन्हीं सोचों में गुम थे। इनकी खुसर पुसर की आवाज़ मीशा के कान तक भी पहुंच चुकी थी। वो फौरन जाग कर उठ बैठी। बहुत अरसे बाद उसने पुरसकून नींद ली थी। जल्दी से उसने अपनी चादर को ठीक किया। तभी शहरोज़ भी कमरे से बाहर आ गया था। वो हिचकिचाते हुए कहने लगी कि वॉशरूम किस तरफ है। इसने अपने कमरे की तरफ इशारा किया था कि तुम उधर चली जाओ। जैसे वो आगे बढ़ने लगी तो बेसाख्ता शहरोज़ की नज़र उसके ट्राउज़र पर गई। कमीज़ के ऊपर ओढ़ने से इसका ट्राउज़र साफ दिखाई दे रहा था, जो कि शायद किसी चीज़ से अटकने की वजह से फटा हुआ था, और इसका वजूद उसमें से साफ झलक रहा था। अगले पल के लिए शहरोज़ के पूरे वजूद में सनसनी की लहर दौड़ गई। वो हिचकिचा चुका था। जैसे ही मीशा कमरे में गई तो फहद की तरफ पलटा। कहने लगा, यार तुझे पता है लड़कियों के कपड़े कैसे खरीदे जाते हैं। फहद उसकी तरफ देखने लगा। कहने लगा, क्यों, तूने लड़कियों के कपड़ों का क्या करना है। वो हिचकिचाते हुए कहने लगा, उसने जो कपड़े पहन रखे हैं वो ठीक नहीं है। मैं चाह रहा था कि अगर तुम जाओ और उसके लिए कोई मुनासिब सा सूट ले आओ। फहद फौरन उछलकर पीछे हटा था। कहने लगा, अबे ओ दिमाग ठीक है तेरा। मेरी मंगेतर को पता चल गया ना कि मैं यहाँ पर लड़कियों के कपड़े खरीद कर इन्हें देता फिर रहा हूँ, तो यहाँ गर्दन से पकड़ेगी मुझे और वो दूर दीवार से उठाकर पटकने लगेगी। मैं क्यों लेकर आऊँ। शहरोज़ तो बस इसे घूरता रह गया था। वो खुद ही बाहर गया था और जो रंग और कपड़े उसे मुनासिब लगे थे वो उसके लिए सूट ले आया था। मीशा अभी भी खुद को चादर में लपेटे हुए थी। इतना तो इसे अंदाज़ा हो गया था कि उसकी कमीज़ पीछे से मुकम्मल तौर पर फटी हुई है, मगर दुपट्टे से वो खुद को ना छुपाती तो क्या ही करती। तभी शहरोज़ आया और उसे वो बैग्स पकड़ा कर कहने लगा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया हूँ, इनको पहन लो। मीशा हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। कहने लगी कि ये आप मेरे लिए लेकर आए हैं। वो कहने लगा, हाँ, ये पहनकर तुम कंफर्टेबल हो जाओ। मीशा की नज़रें न जाने क्यों शहरोज़ के चेहरे की तरफ उठने लगी थी। वो उसका शुक्रिया अदा करने लगी और फिर एक लाइट पिंक कलर का सूट और दुपट्टा लपेट कर बाहर आई थी। नहाने के बाद तो इसका रंग तो मज़ीद ही निखर चुका था। शहरोज़ की नज़रें उसके चेहरे से हट ही नहीं पा रही थी। इससे पहले उसने किसी लड़की को यूं इस नज़र से देखा ही नहीं था। शुरू से ही उसने पहले पढ़ाई और फिर सारा फोकस अपनी जॉब को दिया था। माँ बाप का इकलौता बेटा था और 4 बहनों का इकलौता भाई था। चारों बहनें उससे छोटी थी, इसलिए बहनों को भी बड़ी मोहब्बत से रखता था। एक हफ्ता मज़ीद उसे उसी फ्लैट में रुकना था। इसने ब्रेड और जाम मीशा को भी दिया। वो चुपचाप एक तरफ बैठी नाश्ता कर रही थी जब अचानक से फ्लैट का दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर दाखिल हुई थी। मीशा इस लड़की को देखकर देखती ही देखती रह गई थी। शॉर्ट शर्ट और जीन्स पहने, बालों को खोले, आंखों पर चश्मा लगाए, मुकम्मल तैयार, हाई हील्स पहने, टिक टिक करती वो अंदर दाखिल हुई। मीशा को तो लगा था जैसे ये वो कोई फिल्मी हीरोइन देख रही है। ये नीलम थी जो फहद और शहरोज़ दोनों के साथ ऑफिस में काम करती थी। उसका ज़्यादा जोड़ शहरोज़ के साथ ही था और कहीं ना कहीं वो शहरोज़ को भी पसंद करने लगी थी। शहरोज़ को देखते ही फ़ौरन उसकी नज़र मीशा की तरफ गई थी, जो उससे कुछ फासले पर ही खड़ा था। वो फ़ौरन आंखों से चश्मा उतार कर मीशा को देखने लगी। कहने लगी, व्हाट इज़ दिस, ये लड़की कौन है और तुम दोनों के साथ फ्लैट में क्या कर रही है। शहरोज़ और फहद दोनों ही हड़बड़ा से चुके थे। मीशा के मुंह से अभी ब्रेड का पहला ही नवाला गया था जो हलक में अटक चुका था। शहरोज़ फ़ौरन बात को संभालते हुए कहने लगा कि मीशा, ये फहद की बहन, इसे लाहौर घूमना था इसलिए इसके साथ ही आ गई है। ये सुनकर वो की नखियों के साथ उसे देखने लगी। कहने लगी, अच्छा तो ये फहद की बहन है। वो आगे बढ़ी और इसने रस्मी सलाम मीशा से की लिया था। घबराते हुए मीशा जल्दी से वहाँ से उठकर कमरे में चली गई थी, जबकि नीलम फहद को देखने लगी। कहने लगी, तुम्हारी बहन इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है, खुद तो तुम्हारी शक्ल किसी केचवे जैसी है।
جبکہ تمہاری بہن تو عام سے حلیے میں بھی کافی حسین لگ رہی ہے۔ وہ بھی اس کے چہرے کو کھوجنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانچنا چاہ رہی تھی کہ کہیں ان دونوں میں سے کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے۔ شہروز تم سچ بتاؤ، تم دونوں یہاں ایک لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ شہروز فوراً اسے گھور کر دیکھ کر کہنے لگا کہ میں تمہیں سچ بتا چکا ہوں، پھر یقین کرو نہ کرو تمہارا اپنا مسئلہ ہے۔ نیلم کو شروع سے ہی شہروز کا یہ روکھا سا لہجہ برا لگتا تھا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر کمرے کی طرف لے آئی تھی، پھر کہنے لگی وہ بہن فہد کی ہے تو تم اس کے اتنے قریب کیوں کھڑے تھے؟ جانتے ہو نا میں تمہیں پسند کرتی ہوں، اور تم اگر کسی سے شادی کرو گے تو وہ صرف اور صرف نیلم ذوالفقار ہے، تم میرے علاوہ کسی کے نہیں ہو سکتے، سمجھے؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر پھیر کر بول رہی تھی، جبکہ شہروز بس اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ شہروز کے دل میں کسی لڑکے کے لیے کبھی وہ مقام آیا ہی نہیں تھا۔ نیلم زبردستی اس پر مسلط ہو رہی تھی، لیکن اب میشا کو دیکھنے کے بعد اس کے دل میں ایک الگ ہی ہلچل ہونے لگی تھی۔ نیلم ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر باہر چلی گئی۔ فلیٹ میں میشا اکیلی رہ گئی تھی۔ سارا دن اس کا ایسے ہی گزر گیا تھا۔ دن کے وقت اسے بھوک لگی تو اس نے کچن میں جا کر دیکھا، چاول بھی پڑے تھے فریج میں، گوشت بھی موجود تھا۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر اپنی کمال مہارت دکھاتے ہوئے اس نے بریانی بنائی تھی۔ جیسے ہی شام کو شہروز اور فہد فلیٹ میں لوٹے تو پورا فلیٹ بریانی کی خوشبو سے ڈوبا ہوا تھا۔ دونوں کی بھوک پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ جیسے دونوں اندر داخل ہوئے تو میشا نے فوراً اسے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا تھا۔ فہد کہنے لگا کہ واؤ، آج تو خوشبو اتنی اچھی آ رہی ہے۔ میشا ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی وہ میں نے بریانی بنائی ہے، بہت بھوک لگ رہی تھی تو اس لیے۔ شہروز کو تو خود پر ہی غصہ آیا تھا۔ وہ اپنی کام میں کیسے بھول گیا تھا کہ لڑکی فلیٹ میں موجود تھی، کم از کم اس کے لیے کچھ آرڈر ہی کر کے فلیٹ میں بھجوا دیتا۔ اس نے دونوں کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بریانی لا کر رکھی تھی۔ فہد تو مزے سے کھانے لگا تھا، لیکن شہروز اٹھ کر اس کے پاس کچن میں آیا، کہنے لگا سوری، مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا میں تمہارے لیے یہاں پر کھانا بھجوا دیتا، تمہیں بھوک لگی ہوگی نا؟ لیکن میشا فوراً کہنے لگی کہ نہیں، آپ کو سوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی مجھے بھوکا رہنے کی عادت ہے، آپ کھانا کھا لیجئے اور پلیز صبح مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ آئیے گا۔ شہروز اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ دیکھو، یہ دارالامان اور ایسے شیلٹر ہومز بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے، خاص کر تم جیسی لڑکیوں کے لیے، کیونکہ ایسے ٹھکانے بھی کہیں نہ کہیں جوان خوبصورت لڑکیوں کو غلط راستوں پر بھیجنے کے لاکھوں روپے لیتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ تم برے ہاتھوں میں جاؤ۔ تم یہیں اسی فلیٹ میں رہو گی، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، ویسے بھی میں سارا دن آفس میں ہوتا ہوں، فلیٹ میں تم ہی رہو گی، جو کھانا ہے کھاؤ، کسی چیز کی تمہیں کمی نہیں آنے دوں گا، بس یوں ہی میرے لیے روز اچھا اچھا کھانا بنا دیا کرنا۔ میشا کو شہروز کی یہ باتیں اچھی لگ رہی تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر اعتبار کرنے لگی تھی۔ وہ ہاں میں سر ہلا کر رہ گئی، کیونکہ شہروز کی موجودگی میں اسے واقعی میں اطمینان محسوس ہونے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا۔ میشا کو اس فلیٹ میں رہتے ہوئے 1 مہینہ گزر چکا تھا، اور ایسے میں نیلم کو بار بار یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ یہ لڑکی یہاں پر اس کے فلیٹ میں کیوں رہ رہی ہے۔ تب یہ ایک روز فہد سے باتوں ہی باتوں میں پوچھنے لگی تو فہد کی زبان سے پھسل گیا کہ وہ لڑکی تو کسی طوائف کے اڈے سے بھاگ کر آئی تھی۔ یہ تو بھلا ہو شہروز کا جس نے اسے پناہ دے دی۔ وہ لڑکی سچ میں بری نہیں، اچھی ہے، اور مجھے تو لگتا ہے شہروز صاحب اس لڑکی سے محبت بھی کرنے لگے ہیں، بس اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ فہد باتوں ہی باتوں میں یہ بات بھول چکا تھا، لیکن نیلم کے تو تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ اس نے فہد کے سامنے تو کچھ نہ کہا، لیکن اس کا دل اندر تک تڑپنے لگا تھا۔ اس روز وہ اچانک رات کو فلیٹ میں داخل ہوئی تھی۔ فہد اس وقت فلیٹ میں نہیں تھا، کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ شہروز اور میشا دونوں ہی اس فلیٹ میں اکیلے موجود تھے۔ دونوں چائے پی رہے تھے جب نیلم وہاں پر آ گئی، کہنے لگی اچھا، یہ فہد کی بہن تمہارے ساتھ کیا کرتی پھر رہی ہے؟ کیا اس کو ذرا شرم و حیا نہیں؟ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے دوست کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ میشا تو یہ سب کچھ سن کر چپ ہی تھی۔ شہروز کو بھی اس کے الفاظ پر غصہ آیا تھا، کہنے لگا کہ یہ تم کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں تم اتنی کالز پر کالز کر رہی ہوں، لیکن جب سے یہ لڑکی یہاں پر آئی ہے تم نے تو مجھے مکمل طور پر اگنور کرنا شروع کر دیا، نہ تم میرے ساتھ بات کر رہے ہو نہ میرے ساتھ آؤٹنگ پر جا رہے ہو، تمہیں لگتا ہے یہ سب کچھ معمولی بات ہے؟ شہروز نے گہری سانس خارج کی اور پھر کہنے لگا دیکھو نیلم، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی ایک امپلائی کی نظر سے دیکھا تھا، تم میری ذاتی زندگی میں مداخلت کرنے کا بالکل بھی حق نہیں رکھتی، اور رہی بات میشا کی تو میں اسے پسند کرتا ہوں، یہ جیسے بھی میری زندگی میں آئی مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں،
لیکن میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور بہت جلد یہ میری بیوی کے روپ میں اس فلیٹ میں رہے گی۔ نیلم تو پیر پٹکتی ہوئی یہ سن کر وہاں سے جا چکی تھی، لیکن میشا یوں تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ وہ ہکی بکی شہروز کو دیکھ رہی تھی۔ شہروز نے اسے حیرت میں مبتلا دیکھا تو اس کے قریب آیا، اسے کندھوں سے تھام کر کہنے لگا کہ میشا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تم واقعی میں بہت ہی اچھی اور آئیڈیل لڑکی ہو۔ میں نہیں جانتا ماضی میں تمہارے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں، لیکن میں آپ کو اب اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، تمہارے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑنا چاہتا ہوں، تمہیں بیوی کے روپ میں اپنے ساتھ فلیٹ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں مزید کوئی رزق نہیں دینا چاہتا۔ کل ہی میں اور تم نکاح کریں گے اور پھر جیسے ہی میرا یہاں پر کام ختم ہوتا ہے تو میں تمہیں اپنے ساتھ واپس اسلام آباد لے جاؤں گا، اپنی امی اور بہنوں کے پاس۔ وہ تمہیں دیکھ کر یقیناً خوش ہوں گی اور وہیں پر ہم دھوم دھام سے باقی کی رسومات بھی کریں گے، لیکن نکاح میں یہاں پر کر کے جاؤں گا۔ میشا کو تو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ بھی شہروز سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن یہ اتنا ہینسم امیر کبیر شخص یوں اسے خود شادی کا کہے گا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ انکار کرنے کی تو کوئی وجہ بچی ہی نہیں تھی، اس لیے اس نے بھی سر ہلا دیا۔ فہد کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بھی ان کی خوشی میں خوش ہو چکا تھا۔ اگلے روز چند گواہوں کی موجودگی میں میشا اور شہروز کا نکاح ہو گیا۔ دھیرے دھیرے سب مہمان وہاں سے جانے لگے تو میشا شہروز کے کمرے میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ فہد اسے مسلسل چھیڑ رہا تھا، کہنے لگا، جا یار، اب تو میرا یہاں پر اس فلیٹ میں رہنے کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا، آج رات مجھے اس فلیٹ سے چلے ہی جانا چاہیے۔ شہروز کہنے لگا، کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ دوسرا کمرہ خالی ہے، تم وہاں پر سو جاؤ گے نا؟ لیکن فہد کہنے لگا کہ ارے نہیں یار، جس طرح تیرے جذبات بھڑکے ہوئے نا، میں نہیں چاہتا آدھی رات کو کمرے سے آنے والی آوازوں سے میرے جذبات تم بھڑکا کے رکھ دو، اور میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، اکیلا کب تک آہے بھروں گا؟ وہ ایک آنکھ دبا کر بولا تو شہروز نے اسے گالی دیتے ہوئے مکہ اس کے پیٹ میں مار دیا۔ تو فہد یوں ہی اسے بے باک الفاظ کہہ کر ہنستے ہوئے فلیٹ سے جا چکا تھا۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ لاک کیا اور سیدھا کمرے میں آیا تھا۔ میشا سادگی میں بھی دلہن بنی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا اور حیا کی لالی میشا کے چہرے پر پھیل چکی تھی۔ وہ مسکرائے جا رہی تھی جب شہروز اس سے پہلے تو محبت بھری باتیں کرتے رہا اور پھر اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ اس نے محبت طلب نگاہوں سے میشا سے اجازت طلب کی تھی۔ مسکرا کر اس کی پلکوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگا کہ میشا، میں تمہارا حسن دیکھ کر مزید خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا، میرا بس نہیں چل رہا، میں ایک لمحے کی بھی دیری کیے بغیر تمہارے وجود کو اپنے وجود میں شامل کر لوں، ہم دونوں ایک ہو جائیں۔ پلیز مجھے اجازت دے دو کہ میں آج رات تمہیں اپنا بنا لوں، تمہارے وجود میں اپنا آپ انڈیل کر رکھ دوں۔ میشا اس کے الفاظ سن کر اندر ہی اندر بے قابو سی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا من بھی مچلنے لگا تھا۔ فوراً نظریں جھکا کر کہنے لگی کہ جس وقت میں نے آپ سے نکاح کیا تھا تبھی میں نے اپنا آپ کے سپرد کر دیا تھا۔ پلیز آپ مجھ سے اجازت نہ مانگیں، میں آپ کی ہوں اور ہمیشہ آپ کی ہی رہوں گی، آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ میرے ساتھ کر سکتے ہیں۔ وہ شرم سے ہچکچاتے ہوئے مسکرائی تھی اور شہروز تو اس کے انداز پر جیسے اپنا آپ گوا ہی چکا تھا۔ لمحے میں اس کے گلابی لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا ہوا اس پر جھکتا چلا گیا اور پھر اپنی شدتیں اس کے وجود پر لٹانے لگا۔ وہ اپنی محبت سے میشا کے وجود کو سیراب کر چکا تھا۔ میشا تو اس کی اس قدر محبت اور نرمی دیکھ کر مزید اس کی محبت میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ شہروز نے اب اس کی نازک سی جان پر رحم کرنا چاہا، اس سے الگ ہونا چاہا، لیکن جس قدر وہ اسے حسین لگ رہی تھی ابھی بھی اس میں اتنی ہمت نہیں آئی تھی کہ وہ اس سے الگ ہو سکے۔ فوراً اس سے باہوں میں بھر کر کہنے لگا، تم ٹھیک تو ہونا؟ میرا من نہیں بھر رہا، میں ایک بار پھر تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں، تمہارے وجود پر اپنی دسترس حاصل کرنا چاہتا ہوں، اگر تم کہو گی تو ہی تمہارے قریب آؤں گا، ورنہ نہیں۔ وہ شرماتے ہوئے سے ایک بار پھر سے اجازت دے چکی تھی۔ کہنے لگی، آپ کو جتنی بار مجھ پہ اپنا جنون اتارنا ہے اتار لیجئے، میں آپ کو بالکل نہیں روکوں گی، اور پلیز بار بار مت پوچھیے۔ اس کے لبوں پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے بولی تو شہروز اس کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ یوں دھیرے دھیرے وہ رات ایک دوسرے کی باہوں میں گزار چکے تھے۔ اگلی صبح میشا کے چہرے پر الگ ہی رونق تھی۔ سب سے پہلے اٹھ کر تو اس نے بیڈ شیٹ کو چینج کیا تھا، فریش ہو کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ اس سے ٹھیک سے چلنے میں بھی تھوڑا مسئلہ درپیش آ رہا تھا اور شہروز اس کی یہ حالت دیکھ کر دل ہی دل میں مزید مسکرائے جا رہا تھا۔
شادی کے بعد 15واں دن تھا اور شہروز مکمل طور پر اس کا دیوانہ ہوتا اس کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ وہ باہر اسے گھمانے بھی لے کر گیا تھا، شاپنگ بھی کروائی تھی، اسے چوڑیاں اور گجرے بھی لے کر دیے تھے، اسے چاکلیٹس کھلائی تھی۔ وہ دن میشا کی زندگی کا سب سے حسین ترین دن تھا، لیکن اسے کہاں خبر تھی کہ یہ خوشیاں صرف 2-3 دن کی ہی ہوتی ہیں، اس کے بعد ایک بار پھر اس کی خوشیوں کو گرہن لگنے والا ہے۔ آج جب وہ واپس آئے تو ایک بار پھر شہروز اسے باہوں میں بھر چکا تھا۔ گزشتہ رات کے لمحات یاد کر کے وہ سہم گئی تھی، کہنے لگی کہ نہیں پلیز شہروز، آج نہیں، ابھی تو کل رات جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا تھا وہی مجھ سے برداشت نہیں کیا جا رہا، ابھی بھی مجھے پین محسوس ہو رہا ہے، آپ صبر کر جانا۔ لیکن شہروز اسے باہوں میں بھر کر کہنے لگا، میری جان، تمہیں دیکھ کر اب مجھ سے کنٹرول کرنا ناممکن سا ہو چکا ہے، تم فکر مت کرو، آج میں زیادہ دیر تمہیں تنگ نہیں کروں گا، جلدی تمہیں سلا دوں گا۔ اس کی محبت پاش نگاہیں اپنے وجود پر دیکھ کر میشا سے بھی مزید منع نہ کرنا ہوا اور وہ اپنے آپ کو اس کی باہوں میں مقید کر چکی تھی۔ میشا کو لگا تھا جیسے یہ خوشیاں ہمیشہ اس کی زندگی میں رہنے والی ہیں، لیکن ابھی نکاح کو 3 دن ہی گزرا تھا۔ اس شام انہوں نے واپس اسلام آباد جانا تھا، لیکن تبھی اس کے نمبر پر کچھ تصویریں آئی تھی جنہیں دیکھنے کے بعد اس کا دماغ گھوم گیا۔ ان تصویروں میں میشا ایک کمرے میں موجود تھی، ہر لباس سے آزاد، اور پھر 2-3 تصویریں تھیں اور ہر تصویر میں میشا ایک الگ شخص کے ساتھ اس کمرے میں موجود تھی، اور جو اس حلیے میں موجود تھی یہ دیکھ کر شہروز کا خون کھول چکا تھا۔ یہ دیکھ کر شہروز کا دماغ گھوما تھا، وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ لڑکی پاک دامن ہے، اس سے پہلے کسی مرد کے قریب بالکل بھی نہیں گئی ہوگی، بھلے ہی وہ کوٹھے سے آئی ہے، لیکن جو منظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کی سمجھ بوجھ بالکل ہی ختم ہو چکی تھی۔ اور میشا پر ایسے الفاظ کا استعمال کر چکا تھا کہ میشا یہی دعا کرتی رہ گئی کہ ابھی میرا دل پھٹ جائے، میں یہیں پر مر جاؤں، لیکن کاش شہروز کے منہ سے یہ الفاظ نہ سنتی۔ جیسے وہ گھر سے باہر نکلی تھی تبھی فہد کی کال نے شہروز کے سامنے سارے راز کو فاش کیا تھا۔ جو تصویر شہروز کو ملی تھی وہی فہد کو بھی کسی نے بھیجی تھی، لیکن فہد دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا وہ گرافک ڈیزائننگ تھی، تصویروں کو ایڈٹ کرنا، فوٹو شاپ کرنا وہ سمجھ جاتا تھا۔ جس نے یہ تصویریں فوٹو شاپ کی تھی وہ شاید ابھی اس فیلڈ میں نیا تھا، وہ ایک ہیکر بھی تھا۔ جلدی سے اس نے اس نمبر کی معلومات نکلوائی تھی جس سے یہ تصویریں موصول ہوئی تھی۔ وہ نمبر نیلم کے نام پر تھا۔ اتفاق سے جو ملازمہ شہروز کے فلیٹ کی صاف صفائی کرنے آتی تھی وہی نیلم کے فلیٹ کی بھی صاف صفائی کرتی تھی۔ اس ملازمہ کو حقیقت کا پتہ چل چکا تھا، تبھی اس نے کال کر کے فہد کو بتایا کہ نیلم بی بی کوئی بہت بڑا کھیل کھیل رہی ہے، مجھے کچھ سمجھ تو نہیں آ رہی، لیکن جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان میں یہی تھا کہ شہروز صاحب جی کی بیوی کو وہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ فہد نے جب تک کال کر کے شہروز کو بتایا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ فہد فوراً فلیٹ میں آیا تھا، غصے سے زناٹے دار تھا، پر اس نے شہروز کے منہ پر دے مارا تھا۔ اسے کالر سے پکڑ کر کہنے لگا، تم خود کو مرد کہتے ہو؟ کیسے مرد ہو تم؟ ذرا سا احساس نہیں تھا اس لڑکی کی پاک دامنی پر؟ میں آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتا ہوں، تم نے تو اس سے نکاح کیا تھا نا؟ پھر کیسے تم اس قدر دماغ سے پیدل ہو گئے کہ اس معصوم لڑکی کو گھر سے نکال دیا؟ شہروز کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ فلیٹ سے باہر آ چکا تھا۔ تیز طوفانی بارش شروع ہو چکی تھی، وہ جگہ جگہ اس کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اسے آس پاس کہیں بھی وہ ملی نہیں تھی، پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی۔ اس سڑک پر گاڑی کو ایک طرف کھڑا کر کے دوڑے جا رہا تھا، لیکن بارش اور چمکتی بجلی میں اسے کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی سے کچھ دوری پر کچھ لوگ اکٹھے دکھائی دیے جو ایک سائڈ پر اکٹھے کھڑے تھے۔ بارش بھی اب پہلے سے کافی کم ہو چکی تھی۔ جب اس نے قریب جا کر ان لوگوں سے پوچھا تو ایک شخص کہنے لگا، وہ دیکھو، اپنے ڈھابے پر چائے بنا رہا تھا جب مجھے یہ لڑکی ندی کے قریب کھڑی دکھائی دی، مجھے لگا میرا وہم ہے، لیکن پھر اس لڑکی نے اس ندی میں چھلانگ لگا دی۔ یہ سننا تھا کہ شہروز کے پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میشا ایسا قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ ندی کے قریب ایک پتھر پر پھٹا ہوا دوپٹہ بھی لٹکا ہوا تھا، وہ دوپٹہ میشا کا ہی تھا۔ اس نے یہی سوٹ پہن رکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے بغیر ایک لمحے کی بھی دیر لگائے پانی میں چھلانگ لگا دی تھی۔ پانی کے بہاؤ میں میشا تیرتی چلی جا رہی تھی۔ شہروز رو رہا تھا، کہنے لگا، میشا میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں تمہیں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا، بلکہ میں تو زندہ ہی نہیں رہ پاؤں گا۔ بڑی مشکل کے بعد اس نے میشا کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا اور پھر ندی کنارے اسے نکال کر اسے دیکھنے لگا۔
वो बिल्कुल नीली पड़ चुकी थी, सांस की नाली में पानी जा चुका था, उसका सांस बिल्कुल रुका हुआ था। वो दोनों हाथों से उसके सीने को पंप करने लगा। जैसे जैसे वो इसका सीना दबा रहा था, इसके नाक और मुंह से पानी फव्वारों की सूरत बाहर आ रहा था, लेकिन मीशा को होश नहीं आ रहा था। शायद उसका सांस रुक चुका था। कुछ सोचते हुए शहरोज उसे बाहों में भरा और फौरन उसके लबों पर लब रख दिए थे। उसे अपनी सांस देने की कोशिश कर रहा था, साथ साथ उसका सीना भी दबा रहा था। आखिरी बार जब उसने उसे जोर से अपना सांस दिया तो मीशा को खांसते हुए होश आ गया था, लेकिन वो बेहोश थी। उसका सांस चलने लगा था। जल्दी से शहरोज उसे उठाकर अपनी गाड़ी की तरफ लेकर आया और उसे हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने फ़ौरन इमरजेंसी में उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। मीशा काफ़ी देर बेहोश रही थी। उसके फेफड़ों में पानी जा चुका था। डॉक्टर फेफड़ों से पानी निकाल रहे थे, जबकि शहरोज सर पकड़कर बैठा था। उससे गुस्सा इस नीलम पर था। एक लम्हे की भी देरी किए बगैर उसने पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल की थी और फिर नीलम के घर पहुंचा था। नीलम तो ये सोच रही थी कि कभी उसके बारे में किसी को कुछ पता चल ही नहीं पाएगा, लेकिन वो पुलिस के साथ वहां पर पहुंचा। एक जनाटेदार थप्पड़ उसने नीलम के मुंह पर मारा था। कहने लगा कि ये सही कहा है किसी ने कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। औरत की चाल बड़ी खतरनाक होती है, मर्द उसमें धंसता चला जाता है। तुम्हारी वजह से आज मीशा की ये हालत है। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। वो इसे थप्पड़ मारकर पुलिस के हवाले कर चुका था। कुछ देर बाद मीशा को भी होश आ चुका था। जब उसने अपना वजूद मशीनों की जद में देखा, अपनी नाक में लगी हुई नलकी देखी तो फ़ौरन इस नलकी को निकाला था। खांसते हुए बेड पर बैठी थी। नर्स कहने लगी कि आप लेट जाए, लेकिन वो कहने लगी कि नहीं, मुझे यहाँ से जाना है। कौन लेकर आया है मुझे? मैं तो मर जाना चाहती थी, किस लिए मुझे बचाने की कोशिश की जा रही है? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं मर जाना चाहती हूँ। वो रोते हुए अपने हाथों में लगी सारी नलकियाँ उतार रही थी। इसकी कलाई से खून फव्वारे की तरह निकल आई थी। जब शहरोज अंदर आया था, शहरोज को देखकर वो मजीद ही पागल हो चुकी थी। कहने लगी कि ये शख्स यहाँ पर क्या कर रहा है? इसे कहो चला जाए यहाँ से। उसने मुझे जलीलो खुआर कर दिया। सारी ज़िंदगी मैंने कभी इतनी जलालत महसूस नहीं की थी, क्योंकि उससे पहले जितने लोग भी मुझे बदनाम करने वाले थे वो सभी मुझसे नफ़रत करते थे, लेकिन कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता था। लेकिन ये शख्स, इसने मुझे मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाया, मुझे नई ज़िंदगी दी, मुझे जीना सिखाया। और जब मैं उसका हाथ पकड़कर जीना शुरू हो चुकी थी तो इसने मुझे पल भर में अर्ज से फर्श पर लापटका। मैंने उससे निकाह करके अपना वजूद इसको सौंपा था और ये मुझसे इन 3 रातों की कीमत अदा कर रहा था। मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस शख्स के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। इसने मुझे मार दिया। इश्क की मार बहुत जालिम होती है और इस शख्स ने मुझे इश्क की मार दी। वो रोते रोते बेहोश हो चुकी थी। शहरोज लम्हा भर में टूट चुका था। बाहर आकर अपने बाल नोचते हुए बैठकर रोने लगा। आसपास के सभी लोग उसे देख रहे थे, जबकि फहद कहने लगा कि तुमने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी खराब कर दी। बचपन से लेकर अब तक मैं तुम्हें यही समझाता आया था कि होश से काम लो, जल्दबाजी से फैसले मत करो, लेकिन देखो तुमने क्या कर दिया। इस मासूम सी लड़की को तोड़ के रख दिया। अब बेहतर यह है कि तुम इसके सामने नहीं जाओगे। इसने मुझे भाई माना था और मैं उसका भाई बनकर उसकी जिम्मेदारी निभाऊंगा। फहद कमरे में गया था। दस्ते शफकत जब उसके सर पर रखा तो मीशा फूट फूट के रोने लगी। 2-3 दिन वो हॉस्पिटल में ही रही थी। एक बार फिर वो ये कहने लगी कि मुझे किसी दारुल अमान में छोड़ा है, जहाँ पर मैं किसी तक न पहुँच सकूँ। लेकिन फहद कहने लगा कि नहीं, तुम मेरी बहन हो, मैंने तुम्हें बहन माना है, तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। वहाँ पर मेरी माँ है, मेरी 2 बहनें, और तुम वहाँ पर रहना। वो चुप हो चुकी थी। इस रोज़ वो दोनों ही वापस इस्लामाबाद आ चुके थे। शहरोज चुप चुप था। इसने घर आकर अपनी माँ को सब कुछ बता दिया था और ये भी बताया था कि वो लड़की फहद के घर में रह रही है। उसकी माँ ने उसे बहुत डांटा था कि तुम कैसे इस मासूम सी लड़की पर शक कर सकते हो। फहद के घर आकर उसकी माँ और बहनों के साथ मीशा जल्दी घुल मिल गई थी। फहद की माँ ने उसे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह मोहब्बत करना शुरू कर दी थी और फहद की दोनों बहनें इसे बिल्कुल अपनी दोस्त जैसा अपने घर में रखने लगी थी। मीशा फहद की माँ के साथ सारे कामों में हाथ बटा देती। एक बार फिर से इसने जीना सीख लिया था, लेकिन शहरोज रह रहकर पछता रहा था। एक रोज़ किचन में ही काम करते हुए मीशा की तबीयत खराब होने लगी।
فہد کی والدہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی، جہاں پر ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ یہ حاملہ ہے۔ یہ سن کر میشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شہروز کو جب یہ خبر ملی تو وہ مزید ہی تڑپ چکا تھا۔ کہنے لگا، میں اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کر آنا چاہتا ہوں۔ فہد کی والدہ اور شہروز کی والدہ دونوں نے ہی آپس میں بات چیت کی تھی، اور پھر ایک روز شہروز اپنی والدہ اور بہنوں کے ساتھ فہد کے گھر آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی جب فہد کی والدہ نے اسے آواز دی تھی۔ جب وہ باہر آئی تو شہروز کے گھر والوں کو دیکھ کر اس کا سانس سینے میں اٹک چکا تھا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ دونوں خواتین نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا تھا کہ بیٹا، ہمیں تمہارے یہاں پر رہنے سے کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہے، لیکن تم شادی شدہ ہو، شہروز تمہارا شوہر ہے۔ اس نے تمہیں جو کچھ کہا تھا میں نے اس کے بہت کان کھینچے ہیں، اور یہ دن رات تڑپ رہا ہے تم سے معافی مانگنے کے لیے، تمہیں اپنانے کے لیے۔ ایک دفعہ تم دل بڑا کر کے اسے معاف کر دو۔ وہ چپ ہو چکی تھی۔ شہروز نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ معاف کرنے لائق نہیں تھا۔ اس نے اس سے کردار پر حملہ کیا تھا اور اس کی دھجیاں اڑا دی تھی، لیکن شاید دنیا کے مرد ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، یا شاید شہروز ابھی تک اس سے وہ محبت نہیں کر پایا تھا، وہ اعتبار نہیں کر پایا تھا جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ خود بھی تو ایک کوٹھے سے بھاگ کر آئی تھی۔ یہ سب سوچ کر اس نے ساتھ جانے کی حامی بھر لی تھی۔ شہروز بہت خوش تھا۔ وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ شہروز نے اس کے ساتھ زیادہ دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اس کا خیال رکھنے لگا۔ شہروز کی والدہ اور بہنیں بھی اس کے ساتھ بے تحاشا خوش تھیں۔ وہ 2 مہینے کی پریگننٹ تھی جب انہوں نے مہندی اور ولیمے کے سارے فنکشنز رکھے تھے۔ اپنی دھوم دھام سے شادی ہوتا دیکھ کر میشا کا دل بھی کچھ مطمئن سا ہو چکا تھا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں آ چکی ہے۔ وہیں شہروز کی محبت اور بار بار اس کی معافیاں دیکھ کر اس نے شہروز کو معاف کر دیا تھا۔ شاید یہی بہتر تھا۔